الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 238واں سبق آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 56 سے 56 سے لے کر 61 تک انشاءاللہ العزیز۔ ٹوڈے our lesson 238 انشاءاللہ العزیز۔ اس دعا کے ساتھ رمضان المبارک کے سعادت مند سعید گھڑیوں میں علم القرآن چینل جو یوٹیوب پہ شروع ہو چکا ہے، اس میں آج کوشش یہی ہے کہ آج یا کل قرآن مجید فرقان حمید کا آج سے 8 ماہ پہلے جو پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا، لیکچر نمبر 1، وہ بھی ساتھ ساتھ 1-2 سے شروع کر کے سارے کے سارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے جائیں، تاکہ جو لوگ درمیان میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ساتھ ہم سفر بن جائیں۔ زیادہ سے زیادہ اس دعوت کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ جو بھی قرآن مجید پڑھے وہ درست تلفظ کے ساتھ، جو بھی نماز پڑھے درست تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم
علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم هو یحیی و یمیت، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یا ایہا الناس، یہاں پر مد منفصل ہے، دو الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، قد دال پہ قلقلہ کریں گے، دال ساکن پر، یعنی دال کی آواز کو واپس لوٹائیں گے، قد جاءتکم، جا پر مد متصل ہے، تین الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، کم کو پڑھیں گے، کم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام باغنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے، کم موعظۃم، تن پر بھی ادغام باغنہ کریں گے، نون تنوین کے بعد میم ہے، اسی طرح من، نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، من ربکم وشفاء، فا پر مد متصل ہے، تین الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، نون تنوین کے بعد آگے لام ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، شفاء لما فی الصدور، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، را کو پر نہیں کریں گے اس لیے کہ زیر ہے اس کے نیچے، وہدن کو پڑھیں گے، داؤں ورحمتن، دن نون تنوین کے بعد واو ہے، ادغام باغن نہ کریں گے، تن نون تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ کریں گے، ورحمۃ للمؤمنین، قل قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، بفضل اللہ، لام کو باریک پڑھیں گے، وبرحمتہ، را کو پر کر کے پڑھیں گے، وبرحمتہ، فبذالک، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، فلیفرحوا، ہوا خیر، خا کو را کو دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے، مما، میم مشدد پر غنہ کریں گے، خیر، نون تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پہ ادغام باغنہ کریں گے، خیر مما یجمعون، یہ جیم کی آواز لوٹ کے آ رہی ہے، یہ قلقلہ ہے، جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے، یجمعون، قل قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، ارأیتم، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام باغنہ کریں گے، تم ما پر مد منفصل، دو الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، انزلہ، ان نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا کریں گے، ان کو پڑھیں گے، انزل اللہ، انزل اللہ، زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، لام کو پر کریں گے، انزل اللہ، لفظ اللہ کے درمیان والا لام پر کرنا ہے، پہلا لام نہیں کرنا، لکم، لکم کو پڑھیں گے، لکم، پہلے بھی میں نے 2-3 مرتبہ عرض کیا ہے کہ میم ساکن صرف ایک صورت میں غنہ کرتی ہے، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یہاں پہ تو ادغام با غنہ ہے نا، لکم من، اب من نون ساکن کے بعد را آ گئی، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، من کو پڑھیں گے، مر رزق اللہ، مر رزق، کن نون تنوین کے بعد قوف پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، مر رزق فجعلتم، تم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے،
ادغام باغنا کریں گے تم من ہو، نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے من ہو، نون کی آواز ناک میں نہیں جائے گی، ظاہر کر کے پڑھیں گے من ہو حراما وحلالا، حراما، حرامن، رو کو پر کر کے پڑھیں گے، من میم پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو، یہاں پہ ادغام باغنا کریں گے، من کو پڑھیں گے ما وحلالا، قل، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے اللہ، اللہ، یہ یہاں پہ معنوی لحاظ سے ذرا سمجھ لینا چاہیے، یہ قرآن مجید میں صرف اور صرف چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہاں پہ سوالیہ انداز اپنایا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ، چونکہ دو حمزہ اکٹھے ہوئے تھے اس لیے یہاں پہ مد آئی ہے، دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو دو ایک ہی جنس کے دو حرف آ جائیں تو پھر ان کو دونوں کو اکٹھا کر کے یہ دو الف کے برابر یہ مد بنی، مد کے بعد چونکہ ساکن حرف ہے، مشدد ہے، تو لفظ جلالت کا لام، اس لیے یہاں پہ مد آئی ہے، اللہ، اللہ اکبر کے اندر یا واللہ باللہ تاللہ اللہ جب بھی بولا جاتا ہے تو اس میں اللہ نہیں بولا جاتا، اس میں حمزہ کو لمبا نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اذن لکم، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ام علی اللہ، لام کو پر کر کے پڑھیں گے ام علی اللہ تفترون، را کو پر کریں گے، وما ظن الذین، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یفترون، را کو پر کریں گے، علی اللہ الکذب، علی اللہ، لفظ اللہ کے درمیان کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، کاذب، ذال کو نرمی کے ساتھ، کاف کو بھی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، یوم القیامہ، ان اللہ، اس کو یومل بولنا ہے، یوم القیامہ غلط ہے، یومل، ان اللہ، نون پر، نون مشدد پر غنہ کریں گے، لفظ جلالت کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، لذو فضل، لذو، 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 ذال کو باریک اور نرم، لذو فضل علی الناس، لام پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد عین ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے، نون کو بالکل ظاہر کریں گے، ناک میں آواز نہیں جائے گی، فضل علی الناس ولکن اکثرهم، اکثرهم، کن، نون مشدد پر غنہ، اکثر، تھا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، باریک پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، لا یشکرون، وما تکون فی شأن وما تتلو، فی شین پر، شین کے بعد حمزہ ساکن ہے تو اس لیے جھٹکا تھوڑا سا لگائیں گے، شأن، نون تنوین کے بعد واو، ادغام باغ نہ کریں گے، نن کو پڑھیں گے، نیو وما تتلو، یہ تتلو جو ہے دوسرا تا کو چھوڑیں گے نہیں، اگر تتلو پڑھ لیا تو غلط ہو جائے گا، تت غلط ہے، تت ٹھیک ہے، تتلو منہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، ہا ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے، نون کو بالکل ظاہر کریں گے، ناک میں آواز نہیں جائے گی، منہ، آگے من قرآن، من، نون ساکن کے بعد قوف ہے، دو نقطے والا قوف اور کاف کتاب والا دونوں حروف اخفا میں سے ہیں، یہاں پہ پڑھیں گے من قرآن، نن، نون پہ تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو، ادغام باغ نہ کریں گے، قرآن ولا تعملون، من عمل،
من نون ساکن کے بعد عین حروف اظہار میں سے، من پر اظہار کریں گے، عاملن لام پر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ، یہ بھی اظہار، یہاں پہ بھی نون کو ظاہر کر کے عاملن اظہار کریں گے، الا کننا نون مشدد پر غنہ کریں گے، علیکم شہودن دال پہ تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حمزہ، یہاں پہ بھی اظہار کریں گے، شہودن اذ تفیضون فیہ، وما یعزب، یا عین کو حلق سے ادا کریں گے، زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، یعزب عن ربک، نون ساکن کے بعد را ہے، ادغام بلا گناہ کریں گے، نون ساکن کے بعد را اور لام ان دو صورتوں میں ادغام بلا گناہ ہوتا ہے، یا واو میم نون چار حروف پر ادغام با گناہ ہوتا ہے، عربک من نون ساکن کے بعد میم آ گئی، یہ وہی عربک ادغام بلا گناہ، اور مم مثقال یہاں پہ ادغام با گناہ، من مثقال نون ساکن کے بعد میم آئی، یہاں پہ ادغام با گناہ کریں گے، مم مثقال، مث تھا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، مثقال ذرۃ، لال کو نرمی کے ساتھ، را کو پر، ذرۃ، تن تا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد فا، یہ حروف اخفا میں سے، ذرۃ ذرۃ فی الارض، تن فی الارض، تن ناک نون کی آواز ناک میں چلی جائے گی، ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ماں پر مد متصل ہے، تین الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، ولا اصغر صاد کو غین کو را کو پر کر کے پڑھیں گے، من ذالک، ولا اکثر لا پر مد منفصل دو الف کے برابر اس کو کھینچیں، اکبر، اک غلط ہو جائے گا، اکبر، اکبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الا فی کتاب مبین، کتابن با پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد میم آ گئی، ادغام با گناہ کریں گے، فی کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، سبحانک اللہم وبحمدک، ہم پر دیر نہیں لگائیں گے، حمدک کاف کو لمبا نہیں کریں گے، وبحمدک وتبارک اسمک، با کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، وتبارک اسمک، را کو پر کر کے پڑھیں گے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، آ کے بعد لا بھی لمبا کریں گے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی ہے۔
سورہ اخلاص کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ایک ایک آیت کر کے، دو دو تین تین لفظ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب کا، بھائی بہنوں کا بہت سارا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جو بزرگ خواتین، میرے بزرگ مرد حضرات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر زیادہ اپریسیشن کے کلمات ہیں، قابل تحسین ہے ان کی محنت کہ عمر کے کسی بھی حصے میں تعلیم حاصل کرنا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے میری والدہ ماجدہ کو ابو 75 6 کے قریب عمر میں جا کر انہوں نے اپنے قرآن مجید کو درست فرمایا، محنت کی، تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ عمر کا کوئی حصہ بھی علم سے، علم حاصل کرنے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیوں میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو علم القرآن کلاس کا حصہ بنائیں۔ اس کے یوٹیوب چینل سے، جو لوگ یوٹیوب چینل سے براہ راست نہیں استفادہ کر سکتے، وہ واٹس ایپ پر صرف اور صرف علم القرآن کلاس سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب یہ کلاس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک پہنچا کرے گی۔ اب بھی کوشش تو یہی ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ دہرا رہا ہوتا ہوں، ساتھ ساتھ سکرین پر قرآن مجید کی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کریں، جو بیٹے بیٹیاں ساتھ محنت کر کے اس سارے کے سارے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، یا وہ بیٹیاں، وہ بہنیں پہنچا رہی ہیں، خصوصاً آپ تک گرامر کا پہنچنا، ترجمے کا پہنچنا، اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے معنی اور مفہوم اور اس کی گرامر، اس کا پہنچنا، اور تفسیر قرآن کا لکھنا، یہ سارا معاملہ، اور اس کے لیے اپلیکیشن، جو موبائل اپلیکیشن ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے۔ جو بھی بیٹے بیٹیاں، بہنیں بھائی اس راستے میں، علم القرآن کے اس کلاس کے راستے میں، قرآن کے پیغام پہنچانے میں، اس کی دعوت پہنچانے میں جو جس لحاظ سے بھی محنت کر رہا ہے، اللہ رب العزت سب کی محنت کو، سب کے اخلاص کو، یہ یوٹیوب چینل پر جو بیٹیاں محنت کر رہی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو، اور جو یتیم بچیوں کے لیے ادارہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، اس کی تعمیر میں، ترقی میں، اس کے معاملات کو مکمل کرنے میں، دامے در میں سخن قدم، جو ایک پائی بھی خرچ کر رہا ہے، ایک منٹ بھی اس راستے میں دے رہا ہے، اللہ رب العزت سب کی کوششوں کو، محنتوں کو رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیوں میں اس انداز میں قبول فرمائے کہ کئی گنا بڑھ کر ان کے رزق میں سے اللہ رب العزت اس ادارے کے لیے اور حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، جامعہ علیمیہ ضیاء القرآن ان یتیم بچیوں کے ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، جس لحاظ سے بھی جنہوں نے خدمت کی ہے، کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتی ہیں، اللہ رب العزت سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار و سیاکار کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ رب العزت استقامت، صحت و سلامتی کے ساتھ تا دم آخر اس خدمت قرآن کے مشن پر گامزن رکھے، اور زندگی کا آخری سانس بھی ایسے ہی آئے، تلاوت قرآن ہو رہی ہو اور جہاں آفریں کے سپرد ہو رہی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق نمبر 238 کا دوسرا سیگمنٹ، جس میں ترجمہ اور تفسیر شامل ہوتی ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا، وہی ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی ہے جو مارتا ہے۔
وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاتکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ عظیم نے نصیحت، موعظت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، اس کے لیے جو فی الصدور، دلوں میں ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اللہ جل مجدہ نے ان آیات مبارکہ میں، آیت نمبر 56 اور 57، اس کے اندر اپنی عظیم شان ملکیت اور شان خلاقیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، جیسا کہ فرمایا الذی خلق الموت، سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے، کیوں کر اللہ رب العزت کو جھٹلاتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، تمہیں اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا زندگی کا عطا کرنا اور موت کا مالک ہونا، زندگی کا مالک ہونا، یہ جا بجا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 57 کے اندر اور 58 اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس، یعنی پوری انسانیت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ عظیم نصیحت آئی ہے کہ جس کے نصیحت کے اندر رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی شفا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنین کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آغاز آیت کا آغاز یا ایھا الناس ہے اور اختتام پہ مومنین کا ارشاد فرمایا۔ مفسرین کرام نے ان دونوں میں تطبیق یہ فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو نصیحت ہے، شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، ہدایت ہے، یہ ہے تو ساری انسانیت کے لیے، لیکن اس سے رحمت لیتا کون ہے، ہدایت لیتا کون ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا لیتا کون ہے، اس کو اعلیٰ درجے کی عظیم نصیحت کے طور پر کون قبول کرتا ہے، اس سے فیضیاب کون ہوتا ہے، وہ صرف مومن ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر سورہ بقرہ میں آگے چل کر دوسرے پارہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، انزل، نازل کیا گیا اس میں قرآن، اور وہ نازل کیا گیا جو قرآن وہ لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس۔ یہاں پہ بھی یا ایھا الناس فرمایا، ایک تو تطبیق یہ ہے، دوسری تطبیق یہ فرمایا کہ یہاں پہ ناس سے مراد ایمان والے ہیں، لیکن جو پہلی تشریح اور تفسیر ہے، اس کی تطبیق ہے، وہ زیادہ قابل قبول ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو خطاب فرما کر سب کے لیے یہ آفر رکھی ہے، لیکن اس سے اللہ رب العزت کی اس نعمت سے، اس انعام سے، اس نوازش سے، اس کرم نوازی سے فیضیاب کون ہوتا ہے، وہ مومن ہوتے ہیں۔ تو جو قرآن کو دل کی توجہ کے ساتھ پڑھے،
اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن کا نصیحت ہونا، واعظ کا ہونا، یہ حقیقت میں ہے بھی یہی کہ جو اس کے انجام، اس کے نتائج اور اس کے اوامر اور نواہی، اس کے احکامات، اس کے حرام اور حلال پر غور و فکر جو کرتا ہے، اور جو غور و فکر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے حرام کردہ حرام کو حرام نہیں جانتا، حلال کردہ حلال کو حلال نہیں جانتا، تو پھر اس کے لیے یہ قرآن نصیحت نہیں بنتا۔ اس کے کفر و نفاق، اس کی بدعملی، اس کی اندر کی دل کی سینے کی بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن سے ان ساری کی ساری بیماریوں کا ازالہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ مجھے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا اللہ کا نام لینا، ہمارا ذکر خدا کرنا، ہمارا اللہ رب العزت کے کلام میں سے کوئی لفظ پڑھنا اور پورا قرآن پڑھ جانا وہ ایک طرف، اور ان پاکیزہ زبانوں والے، پاکیزہ دل والے، سینوں کی، دلوں کی بیماریوں سے جو پاکیزہ لوگ تھے، شفا یافتہ لوگ تھے، ان لوگوں کی زبان سے جب ایک ایک کلمہ یا ایک آیت نکلتی تھی، اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کسی غریب مقروض مفلس شخص نے آ کر اپنی التجا کی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مٹی کا ایک ٹکڑا پکڑ کر اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پڑھ کر اس کو دے دی، اس کو کہا اس کو کپڑے میں لپیٹ لو، فلاں شخص کو دے دو جا کر، وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔ وہ قرض اس نے کیا اتارنا تھا، اس کو جا کے وہ مٹی کا ٹکڑا جب کپڑے میں سے نکال کے دیتا ہے تو وہ سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ سونے کی ڈلی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے امیر ہونے کا۔ تو وہیں سے گیا، مٹی کا ٹکڑا اٹھایا، زیادہ ساری مٹی اٹھائی، ساری رات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتا رہا۔ وہ ساری رات پڑھنے کے باوجود، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود وہ پھر مٹی کی مٹی ہے۔ تو دوسرے دن آ کے گلا اور شکوہ کرتا ہے حضرت فرید الدین بابا فرید کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا مٹی بھی وہی تھی، بسم اللہ بھی وہی تھی، لیکن زبان فرید کی کہاں سے لائے گا؟ زبان فرید کی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے کہ اس زبان سے ہمیشہ قرآن کی تلاوت، اللہ رسول کی فرما برداری وہ ادا ہوتی ہے، اور تمہاری زبان معلوم نہیں کس کس چغلی، غیبت، بہتان، بہت بڑے بڑے تہمتیں، کینہ اور بغض اور عناد اور حسد، قدورتوں سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ، سینے کے ساتھ، اور زبان سے طرح طرح کی لغویات، اللہ رسول کی نافرمانی جب اس زبان سے ادا ہوتی ہے تو پھر قرآن تو وہ نصیحت، وہ کمال اور عظیم نصیحت کا کام نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے سینوں میں قرآن نہیں اترتا، ہمارے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ کہ قرآن کے الفاظ کو ہم پورے حق ادا نہیں کرتے، اس کے الفاظ کو درست نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے حلق سے نیچے نہ اترنے کی وجہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تلفظات، اس کے حقوق کو مکمل ادا کرتے ہوئے جب تلاوت کی جائے تو یہ قرآن شفاء لما فی الصدور، ہدی و رحمت للمؤمنین کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ، رحمت کا سرچشمہ، یہ منبع ہے، فیض کا منبع ہے، بیماریوں کی شفا کا مصدر ہے، بہت بڑا مرکز و محور ہے شفا کا یہ قرآن۔ لیکن
ہم اس کے حقوق مکمل ادا تو کریں صحیح. تو قرآن مجید فرقان حمید نے آخر پہ جا کر ورحمۃ للمومنین کا لفظ بیان فرما کر جو پیچھے متقین کے الفاظ بیان کیے سورہ بقرہ میں، یہاں پہ مومنین کے الفاظ بیان کیے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. اب مومن کون ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم کامل مومن بننے کی طرف سفر ہی نہیں کرتے، ہم چلتے ہی نہیں ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، حتیٰ کہ والناس اجمعین کائنات کے ہر انسان سے، ہر شخص سے بڑھ کر مجھے عزیز تر نہ جانے. عزیز جاننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان سے عزیز کہنا شروع کر دیا جائے، زبان سے محبوب کہنا شروع کر دیا جائے، زبان سے محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے کرنا شروع کر دیے جائے، عمل ہمارا کچھ بھی نہ کرے، سنت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہماری سیرت پہ، ہمارے کردار پہ چڑھا ہوا نہ ہو. نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ممکن. مومن ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین احسنهم خلقا. اخلاق حسنہ کا جو مجسمہ ہوتا ہے، مرقع ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دل کی غنا کو اخلاق کہا جاتا ہے. جو دل کا غنی ہوتا ہے، جس کا دل غنی ہوتا ہے، دل سخی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دل کی سخاوت عنایت فرمائے. آگے فرمایا قل بفضل اللہ، آپ فرما دیں اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے. اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اسی کے ساتھ لازم ہے کہ وہ خوش ہوں. اللہ کی رحمت سے خوش ہوں، اللہ کے فضل سے خوش ہوں. ہوا خیر مما یجمعون، خوشی مناؤ، وہ بہتر ہے مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اس خوشی منانے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ سے کچھ طبقات کے لوگ، کچھ لوگ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں، اور 1200 سال سے اولیاء صلحاء بزرگان دین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے کیا اخذ کیا، کیا اس کی تشریح کی، کیا اس سے معنی اور مفہوم سمجھا ہے. فرمایا قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل. اے محبوب فرما دیں کہ اللہ کے فضل سے خوشی مناؤ. قرآن اللہ کا فضل ہے، چونکہ قرآن کا ذکر چل رہا ہے. قرآن فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد صاحب قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کچھ تنگی محسوس کرتے ہیں، جن کا دل کچھ تھوڑا سا تنگ محسوس ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، وہ لوگ ان دونوں چیزوں سے مراد قرآن کو ہی لیتے ہیں، اور پھر اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ، جو عید کا لفظ، جشن کا لفظ جو اس آیہ مبارکہ سے اخذ کیا جاتا ہے، پھر اس پر اپنی علمی منہ شگافیاں وہ پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ قرآن کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کو کہتا ہے، خرچ کرنے کو کہتا ہے. ہوا خیر مما یجمعون کا معنی کیا ہے؟
یعنی جو کچھ تم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ خوشی مناؤ۔ اب یاد رکھ لینا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جشن منانا، عید منانا، میلاد شریف منانا اور اس کو منانے والوں کو اہل بدعت کہنا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہاں جی، اہل بدعت ہیں وہ لوگ جو اس میں ایسی رسومات شامل کر چکے ہیں، ایسی رسومات شامل کر چکے ہیں، پوری کی پوری گلیاں، پوری کی پوری بازار بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو سجانے کا، اس کو سنوارنے کا، اس کو آراستہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ خلق خدا کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ہم دین کے ٹھیکیدار بن کر، عاشق رسول بن کر، عشق رسول کے سارے جاگیر اپنی سمجھتے ہوئے ہم صرف اپنی زبان سے عشق رسول کو، محبت رسول کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا عمل بھی اس جاگیر کا امانت دار ہوتا، امین ہوتا۔ اس جاگیر، عشق مصطفیٰ کی، محبت رسول کی جو جاگیر ہے، جو ایک مومن کی جاگیر ہے، کاش کہ اپنے عمل کے اندر، عمل سے اپنے عمل کو آراستہ کرتا محبت رسول سے، عشق رسول سے۔ آج ان لوگوں کو ہم موقع دیتے ہیں کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی عظمتوں اور آپ کی شانوں کو اس حد تک ماننا نہیں چاہتے، اللہ رب العزت نے جتنا عظیم مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کی توحید میں خلل پڑ جاتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ اتنی کمزور نہیں ہے، توحید باری تعالیٰ اتنی لو لیول کی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب بلند کرنے والا خود رب العالمین ہو تو ہم میں سے کون اس سے بڑھ کر بلند کر سکتا ہے؟ اس ذکر کو بلندی کون دے سکتا ہے جب خود رب العالمین دے رہا ہو، خود رب اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہو، اس کے فرشتے بھیج رہے ہوں؟ اس سے بڑھ کر ہم میں سے کون درود بھیج سکتا ہے؟ کون درود پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو اس کی مہربانی، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس درود کے عمل میں ہمیں شامل فرما لیا، ہمیں بھی ساتھ حکم دے دیا، فرشتوں کو بھی حکم دے دیا۔ گویا کہ ہم پستیوں کے گڑھوں میں جو تھے، اللہ رب العزت نے اس حکم کے ساتھ ہمیں اٹھا کر بلندی عطا کر دی۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کے ساتھ شامل فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں بھی وہ بلندیاں عطا فرما دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کا، اپنے انبیاء کا ذکر فرمانے کا خود حکم دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو جس دن تاجدار کائنات حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نعمت عظمیٰ حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس کی رحمت للعالمین سے بڑھ کر کون سی رحمت ہے؟ قرآن کو رحمت ماننے والے، قرآن کو اللہ کا فضل ماننے والے، صاحب قرآن کو اللہ کا فضل نہ مانے، صاحب قرآن کو اللہ کی رحمت نہ مانے، تو ان کی آمد پر، اس نعمت کے عطا ہونے پر خوشی کا منانا، خوشی کے منانے میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں درمیان میں آ چکی ہیں، آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت سی خرافات شامل ہو چکی ہیں، لیکن اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں نکلنا چاہیے کہ سارے کے سارے عمل کو ہی ناجائز قرار دے دیا جائے۔ اگر مکھن کے اندر بال چلا جائے تو سارے مکھن کو گرا دینا جائز نہیں ہے، صرف اس بال کو نکال دیا جائے۔ بلی ہے، جانور ہے، کتا ہے،
اگر آٹا گوندا پڑا ہوا ہے اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا ہے تو جتنا حصہ اس کے ناپاک جراثیم والے اور خون والے منہ میں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو اتنا حصہ نکال کر سائڈ پہ رکھ دیا جائے، وہ پھینک دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، یا اس کو دے دیا جائے، اسی کو کھلا دیا جائے، بقیہ کو استعمال کرنا جائز ہے۔ تو شریعت کے اندر ہزاروں مثالیں ایسی ہیں۔ اگر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے اندر کچھ جاہلوں نے، بے علموں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی شامل کر لیں جو کہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں تھی، جس میں سے یہ بھی شامل ہے کہ گلیوں بازاروں کو بند کر دینا، یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں عشق رسول کے نام پر ہم جاگیردار بن گئے ہیں اور ہماری جاگیر ہے پوری کی پوری گلی، جو اس کے بارے میں صحیح مسئلہ بیان کرے ہم اس کو گستاخ رسول، بے ادب اور کیا کیا کچھ فتویٰ لگا کے ادھر سے نماز، اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو اور ہمارے اوپر اونچی اونچی آواز سے اسپیکر لگے ہوں، ڈیک لگے ہوں، اور ہم کہیں کہ نعت ہی لگی ہے، کون سی بری چیز لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ فجر کے وقت میں اگر ظہر پڑی جائے تو وہ جائز نہیں ہے، ظہر کے وقت میں عشاء پڑی جائے تو جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس سے جڑا ہوا، پھر اس سے جڑا ہوا۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، 3 صدی ہجریاں جو ہیں وہ مراد لی گئی ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے بعد پھر تبع التابعین، یہ 3 صدی ہجریوں کے جو ادوار ہیں، اس دور سے جو بھی منقول ہے، جو باتیں منقول ہیں، جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں، ان سے بڑھ کر یا ان سے ہٹ کر، ان کے خلاف چلتے ہوئے اپنی مرضی سے محبت رسول کا نام دے کر، عشق رسول کا نام دے کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرتے چلے جانا، اور اس کے اندر اس طرح کی خرافات کا شامل کر دینا کہ جس سے غیروں کو نکتہ چینی کا موقع ملے، تو یہ سراسر ناانصافی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، بلکہ اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ سارے کا سارا ظلم اپنے اوپر ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سیرت صحابہ سے، سیرت تابعین، تبع تابعین سے دور ہٹیں گے، ان کا سبب یہ لوگ بنیں گے جو نام کے عاشق رسول، نام کے محب رسول بنتے ہیں۔ نماز ان کے قریب نہیں ہے، روزہ ان کے قریب نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل ان کے قریب نہیں ہے، قرآن پر عمل ان کے قریب نہیں ہے، قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے، جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر ان سب چیزوں پر بدعت کا، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ بھی کہیں جائز نہیں ہے۔ جس حد تک جتنا کام ناجائز شامل ہوا ہے، صرف اس حد تک اسی کام کو ناجائز کہنا چاہیے، جیسا کہ فقیر نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، ارائیتم ما انزل اللہ لکم من ربی، کیا تمہارا خیال ہے، کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم سوچتے ہو، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، پھر بنا لیا تم نے، منہ، اس میں سے، حرامن، کچھ حرام، و حلالا، کچھ حلال۔ قل اللہ ذکرین، قل اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے، آذینہ، اجازت دی ہے، لکم، تمہارے لیے،
ام علی اللہ، یا اللہ پر تفترون، تم جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ بات ذرا غور کرنی چاہیے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو لفظ رزق آیا ہے، جس کو حرام حلال کرنے کا اپنی طرف سے ذکر ہے، اور اس حرام حلال کو منسوب اللہ کی طرف کر دینا، اس طرح اس پر پابندی اختیار کرنا جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا، اللہ نے نازل کیا، اور بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ تو ہم نے صرف اور صرف کھانے پینے کی چند چیزیں جن کا تعلق دسترخوان کی ایک محدود سی دنیا سے ہوتا ہے، یہ حرام حلال کا معاملہ ہم نے اس تک محدود کر دیا۔ یاد رکھ لیجیے، یہ صرف اور صرف اردو زبان کے اندر رزق کو کھانے پینے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، محدود کیا ہوا ہے۔ عربی زبان کے اندر رزق بہت وسیع معنی رکھتا ہے، بہت بڑی اپنے اندر دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا، اللہ کی توفیق، اللہ رب العزت کی دین، اللہ رب العزت جو کچھ بھی انسان کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، توفیقات ہیں، وہ سارا رزق ہے۔ اولاد بھی اللہ کا رزق ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق زوجیت ادا کرنے کے وقت اس سے پہلے زوجین جب ارادہ کریں تو فرمایا یہ دعا پڑھا کریں، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور جو ہمیں رزق عطا کرے یعنی اولاد عطا کرے، اس کو بھی، اس اولاد کو بھی اس شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو افعال جوارح عطا کیے، اعضاء عطا کیے، آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے، انسان کو زبان عطا کی ہے، کسی کو ہنر عطا کیا، فن عطا کیا، مال و دولت عطا کیا، اللہ رب العزت نے وقت عطا کیا ہے۔ الغرض اللہ کی ہر عطا کو رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے، اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرو اس کے راستے میں جو اس نے عطا کیا ہے، اور اس کو حلال اور حرام بنا لینا۔ یہ ہم نے اور کچھ علم کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے بھی اس معنی کو محدود معنی میں لے کر بہت بڑے اسلام کے اور قرآن کے مفہوم کے بہت بڑے ایک وسیع و عریض جو اللہ رب العزت نے ایک نظام کائنات انسان کو عطا کیا ہے، نظام حیات عطا کیا ہے، اس بہت بڑے ایک نظام کا راستہ بند کر دیا ہم نے، اس معنی کو محدود کر کے، معنی کے مفہوم کو محدود کر کے صرف کھانے پینے تک رکھ دیا۔ حرام اور حلال انسان کی زندگی کے ساتھ جو جو چیز وابستہ ہے، وہ معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی رزق ہے۔ وہ انسان کے لین دین کے، انسان کے شادی بیاہ کے، خوشیوں غمیوں کے، انسان کی زندگی کے ساتھ جس جس چیز کا تعلق ہے اور جو اللہ کی عطا ہے، وہ سب حرام اور حلال میں اس کو قرآن اور حدیث کے تابع ہونا پڑے گا۔ ہمارا چلنا بھی، ہمارا پھرنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا معاملات کرنا بھی، یہ سب اللہ کا رزق ہے، یا بل اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ کی توفیقات ہیں۔ انسان کا پڑھنا اور پڑھانا بھی یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر ان چیزوں کو رزق کے لفظ سے، مفہوم سے نکال دیا جائے تو یہ اتنا وسیع مفہوم جو ہے وہ بالکل محدود ہو کے رہ جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شکم مادر میں حاملہ خاتون کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جبریل امین آتے ہیں، وہ اس کا پیدا ہونا، اس کا مرنا، اس کا رزق، اس کا شقی بدبخت ہونا، اس کا سعید یعنی خوشبخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ رزق لکھنے کا معنی یہ ہے اس نے کھانا پینا کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کی عطائیں کیا ہونی، اللہ کی اس پر توفیقات کا کیا کیا، نوازشات کا، انعامات کا کون کون سا دروازہ کھلنا ہے،
وہ سب کچھ رزق میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا فجعلتم منہ حرام و حلالا، تم نے پھر بنا لیا، اللہ رب العزت نے کسی کو حرام نہیں کیا، تم نے حرام بنا دیا، حلال نہیں کیا، تم نے حلال بنا دیا۔ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی تھی؟ تم نے اجازت لے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ سے تم کوئی معاہدہ کر کے آئے تھے، یا پھر اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھتے جا رہے ہو؟ ہے تمہارے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، لیکن اس کو منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ یہ غور تو کرو صحیح۔ اس کا ذکر سورہ انعام کے اندر بھی گزر چکا ہوا ہے، جس میں مشرکین کا وہ بیان تھا کہ جس میں انہوں نے اپنے بتوں کے نام جو چھوڑے ہوئے جانور ہوتے تھے ان کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ خود بخود ہی حرام کر لینا، خود بخود ہی حلال کر لینا، اور بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم اپنے بڑوں سے کچھ باتیں لی ہوتی ہیں، ان کے اپنے وضع کردہ، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے خرافات بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اس رسم و رواج کو اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے اگر کوئی شخص توڑتا ہے تو ساری برادری اور سارا خاندان وبیلا مچا دیتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے حلال اور ہمارے حرام، ان دونوں کا معیار اللہ کا قرآن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ ہم پہلے بھی سورہ انعام کے اندر پڑھ چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ بتوں کے نام پر منسوب کیے ہوئے جانوروں کو جب اللہ کے نام پر ذبح کر لیا جائے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی جائے تو وہ حرام نہیں رہتا۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ، تم نے اپنے والد، فلاں والدہ، فلاں کے نام کی طرف منسوب کر دیے لہذا حرام ہو گیا۔ بھئی منسوب کیسے کیا؟ اس کو خدا سمجھ کے، ماں کو خدا سمجھ کے منسوب کیا ہے، ماں کو، باپ کو خدا سمجھ کے منسوب کیا ہے، معبود سمجھ کے کیا، عبادت ماں باپ کی عبادت کے طور پر ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ محض منسوب ہو جانا کسی کھانے کا، کسی جانور کا، کسی چیز کا، تو وہ حرام نہیں کرتی۔ بہرکیف اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ حرام حلال کے معاملات کو اپنے قرآن کے تابع ہو کر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا، یفترون جو باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکونوا، اور نہیں آپ ہوتے، فی شان کسی حال میں، وما تکونوا وما تتلو، اور نہ آپ پڑھتے ہیں، منہ ان کی طرف، اس کی طرف، من قرآن قرآن میں سے، ولا تعملون، اور نہ تم کرتے ہو، من عمل کوئی عمل، الا کننا مگر ہوتے ہیں ہم، علیکم تم پر، شہودن گواہ، اذ تفیدون فی جب تم مشغول ہوتے ہو، فی اس میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، وما یعزب اور غائب ہوتی ہے، ما نہیں، یعزب غائب ہوتی ہے، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرہ کوئی ذرہ برابر بھی شے، فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین مگر ایک کھلی کتاب، کھلے دفتر میں، روشن کتاب میں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر، ان دونوں آیات مبارکہ میں
ایک تو ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اوپر اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، اور آیت نمبر 61 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا عطا فرمایا ہے، تسلی عطا فرمائی ہے۔ اوپر فرمایا آیت نمبر 60 میں، کیا ان کا گمان یہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اگرچہ بڑا فضل والا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیے جائے گا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن جو ناشکرے ہیں، جو شکر ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے میرے حبیب، آپ کسی حال میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کو واعظ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کتنی محبت برا خطاب ہے اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایک مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، ہم تو آپ کو تکتے رہتے ہیں۔ یہ ایک محب ہی اپنے محبوب سے جو محبت کا اور لاڈ کا، پیار کا جو انداز رکھتا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ کبھی وہ مقام سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، جب وہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ جب وہ نگاہوں میں اپنے محبوب کو تکتا رہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا محبوب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، پھر ٹھکانہ عطا کیا۔ یتیم کا مفسرین کرام نے جو معنی عربی زبان میں یتم کا معنی، یتم سے بنا یتیم، یتیم اس موتی کو کہتے ہیں، اس ہیرے کو کہتے ہیں جو بادشاہ مال غنیمت میں آئے، اس مال کے اندر جو بادشاہ کو پسند آ جائے، بادشاہ قبل القسمہ اس کو تقسیم سے پہلے اپنے لیے جس موتی کو پسند کر لے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ فرمایا محبوب ہم نے کائنات کے اندر حسن و جمال کو بکھیرا، اس کائنات کے اندر حسن و جمال کے رنگ بکھیرنے سے پہلے جس حسین کو، جس حسین پہ ہماری نظر گئی، جس کو ہم نے پسند کیا، جس سے ہم نے پیار کیا، وہ محبوب آپ کی ذات ہے۔ ہم آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اے محبوب ہم تجھے تکتے رہتے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یہ جب محبوب علیہ الصلوۃ، محبوب اور محب کی محبتوں کے وقت کا دامن بڑا ہی قلیل ہے، محبت کی بات نکل پڑی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنی محبت کے ساتھ دلاسے تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں محبوب تیرا، قرآن کی تلاوت ہو، اے میرے حبیب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ طائف کی وادی میں یہ پتھر برسا رہے ہوں، آپ غار حرا کی تنہائیوں میں سجدہ ریزیوں میں مصروف ہوں، غاروں میں رو رو کر چشمان مقدس سے بہاتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اے حبیب آپ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہوں، آپ تو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہماری نگاہ میں رہتے ہیں، ہم محبت کی نگاہ سے آپ کو تکتے رہتے ہیں۔ تو جب محبوب کو تکنے والا، محبوب کے ہر عمل کا نگران خود اللہ جل مجدہ ہو، علیکم شہودن، ہم آپ کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، آپ کا کوئی عمل بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ محبوب اتنا عظیم مقام اور مرتبہ، اتنا عظیم مشن جب آپ کو دیا ہے، تو کیا ہم نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟
یہ مت سمجھیں یہ کافر، یہ مشرکین، یہ منافق کہ اللہ جل مجدہ کی نگاہ سے زمین و آسمان کے اندر کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی خشک ہو کوئی تر ہو، کوئی شے، کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ جب اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تو پھر فرمایا کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، تم میرے حبیب کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ کیا کچھ سلوک کرتے ہو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور میرا حبیب جس تندہی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس دل کے درد کے ساتھ، جس لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اتنی صفات کے ساتھ متصف ہو کر، امت کا درد لے کر، جس محنت کے ساتھ میرا حبیب یہ سارے کے سارے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تبلیغ اسلام کو، تبلیغ دین کو پہنچانے کے لیے، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جس محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ میرا محبوب چل رہا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تمہارے سلوک کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، تمہارا اس وقت ہم نہ پکڑنا، تمہاری گرفت نہ کرنا، تمہارا مواخذہ نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جان لو کہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العزت جس طرح وہ اپنے محبوب کو ہمہ وقت تکتا رہتا ہے، ہماری نگاہوں میں بھی اس کو محبوب بس جائے۔ اللہ رب العزت مولا ہمیں بھی بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم کا مصداق بنا دے کہ ہم جس طرف دیکھیں یار کا جلوہ نظر آئے، تیرے محبوب کا مولا حسن و جمال نظر آئے، ہم جس شے کو دیکھیں اس میں جمال مصطفیٰ نظر آئے، جس طرف کو دیکھیں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔